ایک دن 4 دیہاتی اپنے گاؤں کے قریبی دریا پر مچھلیاں شکار کرنے گئے۔ صبح سے دوپہر تک وہ وہاں رہے اور بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ یہ ساری مچھلیاں پہلے تو ہر ایک نے اپنے پاس ڈھیر کر لیں اور بعد میں ان کو بانس میں پرو کر ہر ایک نے اپنے کندھے سے لٹکا لیا اور گھر چل دیے۔ وہ بہت خوش تھے۔ ایک نے کہا، آج کا دن تو بہت اچھا رہا، ہماری بیویاں اتنی ساری مچھلیاں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ دوسرے نے کہا، پھر وہ خوب مزیدار مچھلیاں پکائیں گی اور ہم سب کے سب گھر والے مل کر کھائیں گے۔ ان کی ان باتوں پر باقی دو نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا۔ جب وہ تھوڑی دور آگے گئے تو اچانک ان میں سے ایک رک گیا۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا اور پھر عجیب عجیب سی نظروں سے دوسروں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس کے منہ سے نکلا، چوتھا کہاں گیا؟ باقی سب نے ایک آواز ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ دوسروں کو بولا، بھئی دیکھو، ہم صبح جب گھر سے آئے تھے تو 4 تھے، اب ہم صرف 3 ہیں، چوتھا کہاں گیا؟ اس بات پر سب حیران ہو گئے۔ اب دوسرے نے گننا شروع کیا، 1 2 3۔ اس نے باقی کو تو گنا، خود کو بھول گیا اور بول اٹھا، ارے واقعی چوتھا کہاں گیا؟ اسی طرح باقی 2 نے بھی باری باری گنا اور چونکہ ہر کوئی خود کو نہیں گنتا تھا اس لیے ان چاروں کو یقین آ گیا کہ وہ واقعی 3 رہ گئے ہیں۔ اب تو ان کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ چوتھا اگر غائب ہوا تو کیسے؟ آخر ان میں سے ایک چیخا، ہو نہ ہو وہ بے وقوف ابھی تک مچھلیاں پکڑ رہا ہوگا۔ اس کی یہ بات سب کے دل کو لگی۔ وہ دریا کی طرف بھاگے، مگر دریا کے کنارے پر تو خود رو گھاس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ ایک روحان سا ہو کر بولا، آخر اسے کیا ہوا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ ایک دور کی کوڑی لایا، ہو سکتا ہے وہ دریا میں گر گیا ہو، آؤ دیکھیں ورنہ اس کی بیوی ہمارا نہ جانے کیا حشر کرے گی۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے مگر وہ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ البتہ ایک مکار اور کام چور آدمی ان کو مل گیا۔ وہ کافی دیر سے چھپ کر ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ یہ سب بے وقوف اور گاؤدی ہیں۔ اس نے ان سے مچھلیاں ٹھگنے کی ٹھانی۔ وہ اچانک ان کے سامنے آ کر بولا، شام بخیر دوستو، کیسے ہو؟ ان میں سے ایک بولا، ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ وہ بناوٹ سے بولا، ارے کیا ہو گیا؟ انہوں نے سب واقعہ سنایا کہ ہم چاروں دوست گھر سے شکار کو آئے تھے مگر ہمارا چوتھا ساتھی غائب ہو گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا مگر اوپری دل سے ہمدردی کرتے ہوئے بولا، ادھر ادھر دیکھا بھی ہے؟ چاروں افسردہ ہو کر بولے، ہاں بڑا تلاش کیا مگر وہ مل ہی نہیں رہا۔ اب ہم سب اس کی بیوی سے کیا کہیں گے؟ وہ تو ہماری جان کو آ جائے گی، ہے بھی بڑی لڑاکا۔ مکار اور کام چور آدمی نے بڑی مصنوعی حیرت سے یہ سب باتیں سنی۔ کچھ دیر یوں ہی سامنے گھورتا رہا، پھر اچانک لرزنے لگا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چاروں اس کی حالت دیکھ کر اور بھی ڈر گئے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تم کہہ رہے تھے کہ تم 4 تھے؟ ہاں ہم 4 تھے۔ دریا پر تم چاروں نے مچھلیاں پکڑیں؟ ہاں ہم چاروں نے مچھلیاں پکڑیں، لیکن اب صرف 3 رہ گئے ہو۔ وہ بظاہر لرزتا ہوا مگر اندر سے اپنی ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا۔ چاروں نے ایک آواز ہو کر کہا، ہاں ہم صرف 3 رہ گئے ہیں۔ وہ آدمی بولا، اوہ میرے اللہ! وہ چاروں لرز گئے۔ کیا ہوا؟ وہ بری طرح کانپنے لگا اور بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بے وقوفوں کی طرح بولے، ڈر تو ہمیں بھی لگ رہا ہے مگر کس بات سے یہ معلوم نہیں۔ وہ کانپتے ہوئے بولا، میں بتاتا ہوں مجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ وہ چوتھا اسی لیے غائب ہے کہ تمہارا دوست تھا ہی نہیں۔ چاروں کی حیرت اور خوف سے آنکھیں پھیل گئیں اور وہ بولے، پھر کون تھا وہ؟ وہ بولا، وہ تو جن تھا، وہ جن تھا، وہ جن۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف بھاگ نکلا۔ ان چاروں احمقوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انہوں نے بھی اپنی اپنی مچھلیاں وہیں پھینک دیں اور خود بھی یہی چیختے ہوئے بھاگ نکلے، وہ جن تھا، وہ جن تھا۔ وہ ایسے بھاگے کہ مڑ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ کام چور آدمی ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر ان کی مچھلیاں جمع کر رہا ہے۔ جب سب مچھلیاں جمع ہو گئیں تو وہ ان کو بڑے مزے سے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے کام چور ہونے سے اس کی بیوی بڑی تنگ تھی۔ آج اس نے پہلے سے ڈنڈا تیار کر رکھا تھا کہ آتے ہی اس کام چور کی خبر لوں گی، لیکن کام چور کی قسمت اچھی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کی باچیں کھل گئیں کیونکہ وہ ڈھیروں مچھلی لے کر آیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بولا، صبح سے اب تک پکڑ پکڑ کر تھک گیا ہوں، بس اب تم جلدی سے ایک کو پکا ڈالو اور باقیوں کو سنبھال کر رکھ دو۔ بیوی فوراً بولی، ابھی لو۔ بیوی نے ڈنڈا صحن میں پھینکا اور مچھلی پکانے بیٹھ گئی۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور قصہ آپ کو سناتی چلوں، امید ہے کہ آپ سن کر محظوظ ہوں گے۔ ایک دن کوئی سوداگر بادشاہ اکبر کے پاس چند عمدہ قسم کے گھوڑے لایا۔ بادشاہ نے گھوڑوں کو پسند کیا اور حکم دیا کہ اس قسم کے گھوڑے اور لاؤ اور اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ پیشگی بھی دے دیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد بادشاہ نے ملا صاحب کو حکم دیا کہ ملک کے بیوقوفوں کی ایک فہرست تیار کرو۔
اس نے چند ایک نام لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب میں سے بادشاہ کا نام پہلے نمبر پر لکھا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ ملا صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر 1,00,000 روپیہ سوداگروں کو دلوا دیا اور اب وہ شکل بھی نہیں دکھائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ لے آئے تو؟ ملا کہنے لگا اگر لے آئے تو آپ کا نام کاٹ کر ان کا نام لکھ دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں میری آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، تاکہ آپ اس طرح کے سبق آموز، مزاحیہ اور اسلامی واقعات سے محظوظ ہوتے رہیں۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔